مجھے کوئی بندہ چھیڑتا ہے نا میں اس کو چھوڑتا نہیں ہوں, چاہے جو مرضی ہو جائے. ہم منگولوں کی اولاد ہیں, ان کو پتہ نہیں ہے منگولاں دے ہاتھ لگے نے تو اڈے سارے بابے منگولاں نے وڈے ہوئے نے جتنے اولیاء اللہ نے, جدوں وہ کافر سن اور انہوں منگول مسلمان ہو جان تو ان بھی بابے انہوں نے وڈنے نے علمی طور پہ. تو ایک میری سرشت میں ہے, میری نیچر کے اندر ہے. مرزا جیلمی اپنے کافر آباء و اجداد پر فخر کرتے ہوئے یہ جملہ فخریہ انداز میں اس نے بیان کیا کہ میں منگولوں کی اولاد ہوں, اور منگول تو وہ ہیں جنہاں نے تاڑے بابے بزرگ اور اولیاء اللہ وڈے نے, اور میں بھی تاڑے انہاں اولیاء اللہ نوں وڈاں گا علمی طور تے. اس انداز میں مرزا جیلمی نے اولیاء اللہ کے بغض اور اللہ رب العزت کے نیک بندوں کی عداوت میں اپنے جو منگول آباء و اجداد جو کہ کافر تھے ان کے اوپر فخر کیا. اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے, جبکہ قرآن و سنت کی ہرگز یہ تعلیمات نہیں ہے کہ کافر آباء و اجداد کے اوپر اس طرح فخر کیا جائے. اور پھر وہ کافر آباء و اجداد جنہوں نے اس قدر مسلمانوں کے اوپر ظلم و جبر کیا, اور ظلم اور بربریت کے مسلمانوں کے اوپر انہوں نے پہاڑ توڑے, مرد کیا, عورتیں کیا, بوڑھے کیا, بچے کیا, جوان کیا, علماء, صلحاء, قاضی, عوام, رعایا, حکمران, جہاں کہیں انہیں مسلمان ملے انہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا, مسلمانوں کا قتل عام کیا. اس قدر ظلم و جبر کے انہوں نے مسلمانوں کے اوپر پہاڑ توڑے کہ اس کی پوری انسانی ہسٹری میں کوئی مثال نہیں ملتی. اور ان واقعات کو بندہ صرف پڑھے یا سنے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس قدر انہوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا, مسلمانوں کی مساجد کو ویران کیا, مسلمانوں کے دینی مراکز کو ویران کر دیا, کتب خانے تک انہوں نے جلا دیے, اور اس قدر مسلمانوں کے اوپر ظلم و تشدد اور ظلم و جبر اور بربریت انہوں نے کی ہے کہ اس کی مثال ہمیں پوری اسلامی تو کجا پوری انسانی ہسٹری میں نہیں ملتی. اور ان ظالم و جابر آباء و اجداد کے اوپر مرزا جیلمی کس انداز سے فخر کر رہا ہے. اب اس سلسلہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات بالکل واضح ہیں کہ کسی کافر آباء و اجداد کے اوپر فخر کرنا یہ کسی مسلمان کے لیے ہرگز جائز نہیں ہے. سنن ابی داؤد میں 5116 نمبر حدیث ہے. اور مرزا جیلمی کے جو فالورز ہیں وہ اسلام 360 ایپ وابیوں کی آپ نکالیں, اس میں ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں کہ اس نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نخوت و غرور کو ختم کر دیا اور باپ دادا کا نام لے کر فخر کرنے سے روک دیا. اب دو قسم کے لوگ ہیں, ایک متقی و پرہیزگار مومن, دوسرا بدبخت فاجر. تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں. لوگوں کو اپنی قوموں پر فخر کرنا چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ ان کے آبا جہنم کے کوئلوں میں سے کوئلہ ہیں. اس لیے کہ وہ کافر تھے, اور کوئلے پر فخر کرنے کے کیا معنی؟ اگر انہوں نے اپنے آبا پر فخر کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کے نزدیک اس گبریلے کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں گے جو اپنی ناک سے گندگی کو ڈکیل کر لے جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافر آباء و اجداد کے اوپر فخر کرنے سے منع فرمایا. اور ایک حدیث موجم الکبیر طبرانی میں, الموجم الکبیر طبرانی اور الموجم الاوسط اور مسند ابی یعلا میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, من انتسب الی 9 آباء کفار, جس نے اپنے آپ کو 9 کافر آباء و اجداد کی طرف منسوب کیا, یعنی گنتے گنتے 9 تک پہنچ گیا, یرید بہم عزا و کرما, وہ اپنے ان کافر آباء و اجداد کا نام لے رہا ہے اپنی عزت کے لیے اور اپنی کرامت اور بزرگی کے لیے. فہو عاشرہم فی النار, تو پس یہ 10واں ان کے ساتھ جہنم میں ہے. جس طرح وہ 9 کافر آباء و اجداد جہنم میں جائیں گے, 10واں یہ ہوگا ان کے ساتھ جہنم میں جائے گا. اور مرزا جیلمی کس انداز سے دن دن آتے ہوئے ان ظالم و جابر منگولوں کے اوپر جو ہے وہ فخر کر رہا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث صحیح ابن حبان میں اور مسند احمد ابن حنبل میں صحیح حدیث موجود ہے. صحیح ابن حبان میں 5775 نمبر حدیث ہے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, لا تفخروا بآبائکم فی الجاہلیہ, جو تمہارے جاہلیت میں آباء و اجداد گزر چکے ہیں ان پر فخر نہ کرو. فوالذی نفس محمد بیدہ لما یدہدہ الجعال بمنخریہ خیر من آبائکم الذین ماتوا فی الجاہلیہ, تمہارے ان آباء و اجداد سے جو جاہلیت میں مر چکے ہیں ان سے تو وہ گندگی کا کیڑا بہتر ہے جو اپنے منخرین یعنی اپنے نتنوں میں گندگی لے کے آتا ہے. اپنے ان کافر آباء و اجداد کے اوپر فخر نہ کرو جو جاہلیت میں مر چکے ہیں. صحیح مسلم میں 2160 نمبر حدیث ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربعن فی امتی من امر الجاہلیہ، میری امت میں 4 کام جاہلیت کے ہوں گے، امر جاہلیت ہوں گے، لا یترکونہن، کہ یہ امت ان 4 کو نہیں چھوڑے گی۔ الفخر فی الاحساب، حسب میں فخر کرنا، اپنے کافر آباء و اجداد کے کارناموں کے اوپر فخر کرنا کہ ہمارے آباء و اجداد تو وہ تھے اور ان کا وہ کارنامہ تھا، جس طرح مرزا جیلمی فخر کر رہا ہے کہ میرے آباء و اجداد جو ہے وہ منگول تھے۔ جیلمی منگول جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرے آباء و اجداد منگول تھے اور میرے آباء و اجداد نے تمہارے اولیاء اللہ نو بڑھے ہے۔ ان ایسے کافر آباء و اجداد کے اوپر فخر کرنا یہ امر جاہلیت ہے، ان کے جو نا وہ اعمال کے اوپر اور ان کے کارناموں کے اوپر فخر کرنا۔ وطعن فی الانساب، اور نسب میں تان کرنا، والاستسقاء بالنجوم، اور ستاروں کے ساتھ بارش طلب کرنا، والنیاحۃ، اور نوحہ خوانی کرنا۔ یہ 4 امر جاہلیت ہے۔ اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مسند احمد ابن حنبل میں 21178 نمبر، اور ناصر الدین البانی نے السلسلۃ احادیث صحیحہ میں اس روایت کو بیان کیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 صحابہ آپس میں ایک دوسرے پر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے اعتبار سے ایک دوسرے پر بات کی، اور ایک نے کہا کہ میں جو ہے وہ فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں ہوں، اور اس طریقے سے وہ فخر کرنے لگے، اور دوسرے نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ان کو فرمایا کہ اسی طرح 2 شخصوں نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے اپنے نسب پہ فخر کیا تھا، تو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ یہ جو اپنے 9 آباء و اجداد کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والا ہے، ان 9 کے ساتھ 10واں یہ شخص جہنم میں جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واضح فرما دیا کہ آباء و اجداد جو کافر ہوں، زمانہ جاہلیت کے آباء و اجداد ہوں، ان پر فخر کرنا یہ امر جاہلیت ہے، مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک حدیث جامع ترمذی میں 3955 نمبر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بعض آ جائیں وہ قومیں جو اپنے ان آباء و اجداد پر فخر کر رہی ہیں جو مر گئے ہیں، وہ جہنم کا کوئلہ ہیں، ورنہ وہ اللہ کے نزدیک اس گبریلے سے بھی زیادہ ذلیل ہو جائیں گے جو اپنے آگے اپنی ناک سے نجاست دھکیلتا رہتا ہے۔ اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت کو ختم کر دیا ہے، اب تو لوگ مومن و متقی ہیں یا فاجر و بدبخت، لوگ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ تو یہ واضح احادیث موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جو نا وہ کافر اور زمانہ جاہلیت کے آباء و اجداد پر فخر کرنے سے منع کیا ہے۔ اور مرزا جیلمی جو ہے ایک تو منگولوں کے اوپر فخر کر رہا ہے اور فخریہ طور پہ بیان کر رہا ہے، اور دوسرا اس کے مقابل میں دیکھے کے بعد کیا کر رہا ہے کہ میرے آباء و اجداد جو منگول ہیں انہوں نے تاڑے اولیاء اللہ نو وڈیا سی اور میں تاڑے اولیاء اللہ نو وڈاں گا علمی طور پہ، اور اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں علمی کتابی ہوں۔ اب خود اندازہ کریں کہ جو بندہ علم سے اس قدر دور ہے اور جہالت کی باتیں کرتا ہے اور امر جاہلیت جو ہے اس کو اختیار کر رہا ہے، اس کا علم اور کتاب کے ساتھ تعلق کہاں تک ہو سکتا ہے؟